اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب التوحید، حدیث نمبر 7530، اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ مائدہ میں فرمانا: اے رسول، تیرے پروردگار کی طرف سے جو تجھ پر اترا اس کو بے کھٹکے لوگوں کو پہنچا دے۔ اگر تو ایسا نہ کرے تو تو نے جیسے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اور زہری نے کہا: اللہ کی طرف سے پیغام بھیجنا اور اس کے رسول پر اللہ کا پیغام پہنچانا اور ہمارے اوپر اس کا تسلیم کرنا ہے۔ اور سورہ جن میں فرمایا: اس لیے کہ وہ پیغمبر جان لے کہ فرشتوں نے اپنے مالک کا پیغام پہنچا دیا۔ اور سورہ اعراف میں نوح اور ہود کی زبانوں سے فرمایا: میں تم کو اپنے مالک کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ اور کعب بن مالک جب آن صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، انہوں نے کہا: عنقریب اللہ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھ لے گا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: جب تجھ کو کسی کا کام اچھا لگے تو یوں کہہ کہ عمل کیے جاؤ، اللہ اور اس کا رسول اور مسلمان تمہارا کام دیکھ لیں گے۔ کسی کا نیک عمل تجھ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور معمر نے کہا: سورہ بقرہ میں یہ جو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو کتاب سے مراد قرآن ہے، وہ ہدایت کرنے والا ہے، یعنی سچا راستہ بتانے والا ہے پرہیزگاروں کو۔ جیسے سورہ ممتحنہ میں فرمایا: یہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی بلا شک یہ اللہ کی اتاری ہوئی آیات ہیں، یعنی قرآن کی نشانیاں۔ مطلب یہ کہ دونوں آیات میں ذالک کے سے ھذا مراد ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے سورہ یونس میں وجرین بہم سے وجرین بکم مراد ہے۔ اور انس نے کہا: آنس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناموں حرام بن ملحان کو ان کی قوم بنی عامر کی طرف بھیجا۔ حرام نے ان سے کہا: کیا تم مجھ کو امان دو گے کہ میں آن صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تم کو پہنچا دوں؟ اور ان سے باتیں کرنے لگے۔ ہم سے فضل بن یعقوب نے بیان کیا، انہوں نے کہا: ہم سے عبداللہ بن جعفر الرتی نے بیان کیا، ان سے معتمر بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے سعید بن عبید اللہ ثقفی نے بیان کیا، ان سے بکر بن عبداللہ مزنی اور زیاد بن جبیر بن حیہ نے بیان کیا، ان سے جبیر بن حیہ نے بیان کیا، ان سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ایران کی فوج کے سامنے کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے رب کے پیغامات میں سے یہ پیغام پہنچایا کہ ہم میں سے جو فی سبیل اللہ قتل کیا جائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حدیث نمبر 7531، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان ثوری نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل نے، ان سے شعبی نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اگر کوئی تم سے یہ بیان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز چھپائی، دوسری سند۔ اور محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عامر عقدی نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ بن حجاج نے، ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے، ان سے شعبی نے، ان سے مسروق نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اگر تم سے کوئی یہ بیان کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی میں سے کچھ چھپا لیا تو اس کی تصدیق نہ کرنا، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اے رسول پہنچا دیجئے وہ پیغام جو آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ نے اپنے رب کا پیغام نہیں پہنچایا۔ حدیث نمبر 7532، اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابو وائل نے، اور ان سے عمرو بن شرجیل نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صاحب نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے؟
فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت میں کسی کو بھی ساجی نہ بناؤ، حالانکہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا کہ یہ کہ تم اپنے بچے کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں اس کی تصدیق میں قرآن نازل فرمایا، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود باطل کو نہیں پکارتے اور جو کسی ایسی کی جان نہیں لیتے جسے اللہ نے حرام کیا ہے سوائے حق کے، اور جو زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ گناہ سے بھڑ جائے گا۔ حدیث نمبر 7533 اردو ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کا سورہ آل عمران میں یوں فرمانا: اے رسول کہہ دیجئے اچھا تورات لاؤ، اسے پڑھ کر سناؤ اگر تم سچے ہو۔ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں فرمانا کہ تورات والے تو تورات دیے گئے، انہوں نے اس پر عمل کیا، انجیل والے انجیل دیے گئے، انہوں نے اس پر عمل کیا، تم قرآن دیے گئے، تم نے اس پر عمل کیا۔ اور ابو رزین نے کہا یتلونہ حق تلاوتہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پیروی کرتے ہیں، اس پر جیسا عمل کرنا چاہیے ویسا عمل کرتے ہیں، تو تلاوت کرنا ایک عمل ٹھہرا۔ عرب کہتے ہیں یتلا یعنی پڑھا جاتا ہے، اور کہتے ہیں فلاں شخص کی تلاوت یا قرأت اچھی ہے۔ اور قرآن میں سورہ واقعہ میں ہے لا یمسہ الامطہرون لا یمسہ المطہرون، یعنی قرآن کا مزہ وہی پائیں گے، اس کا فائدہ وہی اٹھائیں گے جو کفر سے پاک یعنی قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور قرآن کو اس کے حق کے ساتھ وہی اٹھائے گا جس کو آخرت پر یقین ہوگا۔ کیونکہ سورہ جمعہ میں فرمایا ان لوگوں کی مثال جن سے تورات اٹھائی گئی پھر انہوں نے اس کو نہیں اٹھایا، اس پر عمل نہیں کیا، ایسی ہے جیسی گدھے کی مثال جس پر کتابیں لدی ہوں۔ جن لوگوں نے اللہ کی باتوں کو جھٹلایا ان کی ایسی ہی بری گت ہے، اور اللہ ایسے شریر لوگوں کو راہ پر نہیں لگاتا۔ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور ایمان دونوں کو مکمل فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا آن صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تم مجھ سے اپنا وہ زیادہ امید کا عمل بیان کرو جس کو تم نے اسلام کے زمانے میں کیا ہو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اسلام کے زمانے میں اس سے زیادہ امید کا کوئی عمل نہیں کیا ہے کہ میں نے جب وضو کیا تو اس کے بعد تحت الوضو کی 2 رکعت نماز پڑھی۔ اور آن صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، پھر وہ حج جس کے بعد گناہ نہ ہو۔ ہم سے عبدان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو عبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں یونس نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سالم نے خبر دی، اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امتوں کے مقابلے میں تمہارا وجود ایسا ہے جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت۔ اہل توریت کو توریت دی گئی تو انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ دن آدھا ہو گیا اور وہ عاجز ہو گئے، پھر انہیں ایک قرات دیا گیا۔ پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی اور انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، انہیں بھی ایک ایک قرات دیا گیا۔ پھر تمہیں قرآن دیا گیا اور تم نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا، تمہیں 2 قرات دیے گئے۔ اس پر اہل کتاب نے کہا کہ یہ ہم سے عمل میں کم ہیں اور اجر میں زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہارا حق دینے میں کوئی ظلم کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ میرا فضل ہے جسے میں چاہوں دوں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب التوحید کی حدیث نمبر 7530 سے 7533 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔